بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حجر اسود کیا واقعی ایک پتھر ہے یا ایک فرشتہ؟ اگر فرشتہ ہے تو فرشتہ پتھر کیسے بن گیا؟ اگر پتھر ہے تو آخر اس پتھر کی اتنی شان اور عظمت کیسے؟ آخر اس پتھر میں کیا خصوصیات ہیں؟ یہ سب باتیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ ناظرین مکرم، آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، زمین پہ اتارا گیا، تو لکھا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے حجر اسود کو اٹھا لیا۔ حجر اسود کو بطور بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر حجر اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پہ اتار دیے گئے۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ جس رات میں آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات میں آدم علیہ السلام بڑے وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس، اور پوری اس دنیا میں اکیلے رات کو بیٹھے ہیں اور بڑی ایک مایوسی اور وحشت طاری ہے۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے دو جواہر، یعنی ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم، یہ دو پتھر اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے، پہچان گئے کہ یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں، کہ جنت کے جواہرات میں سے آپ نے دونوں کو لے کر سینے سے لگا کے ان کو بغل گیر ہو گئے۔ اس سے تسکین حاصل کرنے لگے کہ یہ وہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجیب بات ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجر اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کیا، ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے، وہ تمام کی تمام جنتی میوے ان کے لیے مباح ہے، لیکن یہ جو ایک درخت ہے، اس درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا، تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو، کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ فرشتے آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا تو آدم علیہ السلام بھی محتاط رہتے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالی کو تکوینی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں اور پھر آگے سارا پروسیس جو ہوا، تو یہ تکوینی نظام ہے، اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا، یہ مقدر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع ملا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ظاہر ہے ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تھا، تو کیوں کھایا؟ تو اسی ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تعالی نے اس فرشتے کی طرف دیکھا تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجر اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا۔ اور جس کو آدم علیہ السلام زمین پہ لائے، اس کی تائید ایک دوسری صحیح حدیث میں ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تعالی دوبارہ اس کو انہی اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر ان کو بوسہ دینے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حجر اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کو بوسہ دیتے ہیں اور وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، تو کل روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر حرم میں حجر اسود کے قریب عرصے تک رہا، تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا، یہ حجر اسود وہاں سے نکلا اور اس کے دونوں ہاتھ پیر بھی تھے، اس کے کان، اور پوری ایک انسانی شکل میں یہ نکلتا ہے۔ وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا ہوا دوبارہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ اس روایت سے تائید ہو گئی کہ جو اس بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ یہ معاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حجر اسود
اسود کا سلام اور استلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ یاد رکھیں، اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے استلام کر لیں، استلام کر کے چوم لیں تو آپ کو وہی اجر ملے گا جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ